مصر کی طریقہ ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل عام کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچ نہ سکا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا حکم فرعون پر غالب آ گیا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین اکرام، آج ہم بتائیں گے کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے اپنی زندگی کیسے گزار رہا تھا۔ مصر کا بادشاہ بننے کے بعد کس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا۔ مصر کے لوگوں کو اس نے جاہل کیوں بنا دیا۔ مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ تمام فرعونوں میں سے سب سے بدبخت فرعون وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریعان تھا۔ کچھ روایات کے مطابق اس کا نام تابوت تھا۔ فرعون کے دور میں ایک ایسی بدبخت قوم تھی جس کو قبطی کہتے ہیں۔ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون کو خدا ماننا اور فرعون کی پوجا کرنی شروع کی۔ فرعون اسی نسل میں تھا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 سال کی حکومت عطا کی اور 400 سال میں اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگی، حتیٰ کہ بخار تک نہ ہوا۔ 400 سال کے عرصے میں کوئی دشمن اس پر غالب نہ آیا۔ اس کو تابوت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ سوال تو یہ ہے کہ فرعون شروع سے ہی امیر تھا اور وراثت میں بادشاہی ملی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون ایک محنت مزدور آدمی تھا۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن فرعون محنت مزدوری سے تنگ آ گیا اور بازار کی طرف نکل پڑا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جس کا نام حامان تھا۔ دونوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ اس وقت یہ دونوں کام کی تلاش میں شہر کی طرف نکل پڑے۔ اس وقت شہر میں خربوزہ اور تربوز کی خرید و فروخت عروج پر تھی۔ اس طرح یہ دونوں ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور کام مانگنے لگے۔ خربوزے والے نے کہا، تم میرے خربوزے بیچ کر آؤ، میں تم لوگوں کو کھانے کو دوں گا۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ تم رکو، میں خربوزے بیچ کر آ رہا ہوں۔ فرعون خربوزے لے کر بازار چلا گیا۔ فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا تو دکانداروں نے کہا کہ آدھا مال خریدتے ہیں، مال بک جانے کے بعد پیسے ادا کرتے ہیں۔ فرعون کچھ دیر خاموش رہا، پھر اسی طرح سے سامان بیچ کر واپس آ گیا اور مالک سے بولا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگا۔ فرعون خربوزے والا کام چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ فرعون کو ایسے کام کی تلاش تھی جس میں وہ زیادہ دولت کما سکے۔ وہ وہاں مصر بادشاہ کے پاس گیا اور درخواست کی کہ میں بہت دور سے یہاں کام کی تلاش میں آیا ہوں۔ میری یہ حالت ہے کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، مجھے یہاں کوئی کام دے دیا جائے۔ مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم کون سا کام کرو گے؟ فرعون نے کہا، مجھے یہاں کے قبرستان کا کام دے دیا جائے، میں قبریں کھود کر جو کماؤں گا اس میں سے دربار میں بھی جمع کروا دیا کروں گا۔ بادشاہ مان گیا اور قبرستان فرعون کے حوالے کر دیا۔ اب جو بھی قبر کھدوانے آتا وہ اس کے وارثوں میں سے ایک سونے کا درہم لیتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس سال مصر میں ایک وبا آئی اور بہت سے لوگ مر گئے، تو فرعون کے پاس بہت سے سونے کے درہم اکٹھے ہو گئے، جن میں سے وہ بادشاہ کو بھی کچھ رقم جمع کرواتا۔ پھر اس نے 2 اور قبرستان کی ذمہ داری لی۔ اس کے پاس ابھی باقی رقم جمع ہونے لگی۔ وہ کافی رقم بادشاہ کو بھی جمع کروانے لگا، جس کی وجہ سے اس کے اور بادشاہ کے درمیان کافی دوستی ہو گئی۔ بادشاہ فرعون سے بہت خوش ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا، چونکہ فرعون بادشاہ کے کافی نزدیک ہو گیا تھا اور مصر کا امیر کبھی شخص بھی مانا جانے لگا تھا۔ تو حامان کے کہنے پر فرعون نے ایک چال چلی، بادشاہ کے دربار میں ایک درخواست جمع کروائی کہ مصر کا جو بھی ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے تو اگلے 3 سال تک میں اپنی جیب سے اس کے پیسے ادا کروں گا۔ تو اس نے اگلے 3 سال ایسا ہی کیا۔ سب کی ضروریات فری میں پوری کرنے لگا، جس سے سب اس کو اچھا انسان سمجھ لگے اور اس کی ترقی کی دعائیں کرنے لگے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد سب نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا کہ مصر کا سب سے اچھا اور نیک انسان فرعون ہے، تو اسی کو بادشاہ بنایا جائے۔ تو فرعون کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔